ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پائے. وہ تصور جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، صحابیات کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے والا اور سننے والا، شاید وہ تصور ہمارے ذہن دماغ کے اندر نہیں. جانوروں سے ڈرنا، لوگوں سے ڈرنا، تجارت کا خوف اپنے دل میں، یہ تحت الاسباب ڈر ہے. تحت الاسباب یہ مادی خوف اور ڈر ہے. اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے توحید کسی کو بتا دیا تو وہ ہم سے رشتہ داری ختم کر کے الگ، پڑوسی ہمارا گھر آنا چھوڑ دیں گے، لین دین کرنے والے ہم سے لین دین کرنا بند کر دیں گے. اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ جب ہم روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارا پروردگار سوال کرے گا کہ دین کے لیے کیا کر کے آئے، ہم نے جو دین کی نعمت، جو اسلام تمہیں عطا کیا تھا، جو ایمان عطا کیا تھا، وہ ایمان اور اسلام دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں، پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. ایک ایمان والا جب تک اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف نہیں رکھے گا، وہ برائیوں سے بچنے والا، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے والا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ساتھی تھے، صحابیات جتنی بھی تھیں، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین، وہ اپنے دامن کو گناہوں سے اسی وجہ سے بچا پاتے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف پایا ہے. ورنہ ایمان کا دعویٰ ہم سارے لوگ کرتے ہیں اور سب ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، نمازیں بھی ہماری ہو رہی ہیں، تلاوتیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈر اور وہ تقویٰ اور وہ خوف جو حقیقت میں ایک ایمان والے کے دل کے اندر ہونی چاہیے، وہ آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں ملتا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پایا. وہ تصور جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر، صحابیات کے دلوں کے اندر پایا جاتا تھا کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھنے والا اور سننے والا، شاید وہ تصور ہمارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں پایا. یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، برائیوں پہ برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کرنے والے بن گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ہم بن گئے ہیں. ہمیں اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء اکرام نے بیان کیا ہے اور فرمایا ہے، من یخاف اللہ یخافہ کل شیء ومن لم یخف اللہ یخافہ من کل شیء. جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرنے والی ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پایا جائے، جو اپنے پروردگار سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی سزا سے ڈرنے والا اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرنے والی ہے. وَمَن لَمْ يَخِفِ اللَّهَ يَخَافُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اور جو اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ڈرتا ہے. ہر معمولی سی معمولی چیز اسے ڈرا دیتی. آپ دیکھیے، گاڑیوں سے چلتے رہے، سائیکل سے چلتے رہے، پیدل کیوں نہ چلتے رہے، اگر ہمارے سامنے سے کالی بلی اگر ہمارا راستہ کاٹ کر کے چلی جاتی ہے تو وہ خوف اور ڈر ہی ہے. ہم اس کے ڈر اور خوف سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے قدم روک لیتے. دن بھر ہم صفائی ستھرائی اپنے گھروں میں کرتے رہتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد ہم اس ڈر اور خوف سے جھاڑو گھروں میں نہیں دیتے کہ گھر کی ساری برکت نکل کر کے باہر. تو جہاں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہاں ایسی چیزیں گھر کر جائیں. ہم کتے سے ڈریں گے، بلیوں سے ڈریں گے، ہم انسانوں سے ڈریں گے، ہم گھروں میں گرے ہوئے سامانوں سے.
کسی کے گھر میں لونگ گر گیا، آپ اپنے ہی ہاتھوں سے گر گیا، بعد میں آپ کی نظر پڑی تو عورتیں ڈرنے لگتی ہیں کسی نے جادو کر کے ڈال دیا۔ اگر کوئی اور چیز پن وغیرہ اپنے ہی ہاتھ سے گر گیا یا کسی نے گرا دیا لا کر کے، ایسی ہی بغیر منشا ہمارے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ اسی لیے علماء کرام نے اور اللہ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، تمہیں اوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، شیطان سے، ان کی چال بازی سے، ان کی عیاری اور مکاری سے تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں۔ خافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو جس پر تم نے ایمان لایا ہے اس پروردگار کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سوال کرتا ہے ہم سے، الیس اللہ بکاف عبدہ، اے لوگوں ذرا بتاؤ کہ تمہارا رب تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا۔ ہمارا عقیدہ اتنا بگڑ گیا ہے، ہمارا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے ہم ڈرنے والے بنے، ہر چھوٹی بڑی چیز۔ اگر حقیقت میں ڈر اور خوف کے بارے میں اگر اور اینالیسس کیا جائے تو علماء اکرام نے خوف کی دو قسمیں بتائی ہیں عام طور پر۔ الخوف ما فوق الاسباب پہلی قسم، والخوف ما تحت الاسباب یہ دوسری قسم ہے ڈر کی۔ ڈر کی دو قسمیں ہیں عام زبان میں اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو ڈر کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ ایک ڈر جو ہم بلی سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، زہریلے جانور سے ڈرتے ہیں، سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، الیکٹریسٹی سے ڈرتے ہیں، بجلی لگ جائے گی، یہ طرح طرح کے خوف۔ توحید کی دعوت دینے سے ڈرتے ہیں کہ رشتہ داری ختم ہو جائے گی، لوگ ہم سے تعلق ختم کر لیں گے، ہماری تجارت پہ اس کا اثر پڑے گا۔ ایک یہ ڈر، یہ ڈر ما تحت الاسباب آتا ہے۔ بلی کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ آپ کو اور ہمیں یا اس کو یا کسی اور کو نقصان پہنچا، وہ تو آپ کو دیکھ کر کے بھاگنے والا ہے، کتا آپ کو دیکھ کر کے دور بھاگنے والا ہے، سانپ اور بچھو آپ سے ڈرنے والے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں پایا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک طرف اکیلے اللہ پر ایمان رکھنے والے، کانا امتن کانتن، اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم علیہ السلام برابر اکیلے ایک امت کے برابر، امتن کانتن للہ، یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کرنے والے اور جھکنے والے، اکیلے ایک امت کے برابر ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے ایک شخص کو ایک امت کے برابر کہہ دیا؟ وہ بھی قرآن میں اللہ نے آیت نازل کر دی، اتار دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کیا۔ راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال آخر قول ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، جب پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے، وہاں کوئی ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا نہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنایا گیا تھا، آلہ ہوتا ہے جو پتھروں کو پھینکنے کے لیے، پہلے اس دور میں پایا جاتا ہے، ابھی تو مشین آ گئی ہے ساری۔ جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم ابھی جو آگ آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے آپ کی ساری قوم کو اٹھا کر کے ہم اسی آگ میں جھونک دیتے، ڈال دیتے۔ آپ سوچئے پوری قوم ایک طرف، پورے گاؤں کے لوگ
ایک طرف آپ کے والد بھی آپ کے خلاف، اکیلے تنہا ابراہیم علیہ السلام ہیں، فرشتے مدد کے لیے بھی آئے، آگ میں ڈالے جانے والے ہیں، جانتے ہیں کہ آگ میں جائیں گے تو جل کر کے پورا جسم جھلس جائے گا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ پر یقین اور بھروسہ اتنا تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اعتماد اتنا ابراہیم علیہ السلام کا مضبوط تھا اللہ رب العالمین پر، انہوں نے کہا کہ جس کی دعوت و تبلیغ میں کر رہا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ علیہ اللہ بکاف عبدہ، وہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر بھی بس جانا چاہیے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر بیماری، صرف تمام چیزوں سے ہماری حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اور وہ یقیناً ہماری مدد کرنے والی۔ اگر اعتماد اور یقین اور بھروسہ ویسا ہو جیسا ابراہیم علیہ السلام کے دلوں کے اندر تھا، آگ میں جلانے کے لیے لوگ تیار ہیں، مدد کے لیے ادھر فرشتے کھڑے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہماری مدد کرنے والا ہے، وہی ہماری حفاظت کرے گا، مجھے یقین۔ یہ ڈر ہے اللہ رب العالمین کا، خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں، آگ کا ڈر ان کے دلوں میں نہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو یقین اور بھروسہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آگ کا ڈر آیا، خوف آیا، موت کا ڈر اور خوف آیا نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا، اور یہ ڈر اور خوف جو ہے وہ تحت الاسباب، جہاں سارے ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں، سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے ہماری حفاظت کر کے نکال کر کے کہاں پہنچاتا ہے؟ امن اور سلامتی کی جگہ پہ پہنچاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی کے ساتھ ساتھ کہا اللہ نے بردا و سلاما، اتنا سرد نہ ہو جانا کہ میرے خلیل میرے حبیب کو کیا ہو جائے، سردی کی وجہ سے تکلیف پہنچ جائے، ٹھنڈی بھی ہونا تو اتنی ٹھنڈا نہ ہو جانا کہ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف اور پریشانی ہونے لگ جائے، کیونکہ برف وغیرہ پر ہم زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے، ٹک نہیں سکتے۔ تو ایسے اللہ کا ڈر اور خوف اگر ہمارے دلوں کے اندر پایا جائے گا، جانوروں سے ڈرنا، لوگوں سے ڈرنا، تجارت کا خوف اپنے دل میں، یہ تحت الاسباب ڈر ہے، تحت الاسباب یہ مادی خوف اور ڈر ہے، تدبیر کر کے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے نکلا جا سکتا ہے، ہمارا پروردگار ان سارے خوف سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو حقیقت میں اللہ کے دوست ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر یقین اور اعتماد کرنے والے۔ ہم تو اس بات سے ہم کو ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے توحید کسی کو بتا دیا تو وہ ہم سے رشتہ داری ختم کر کے الگ ہو جائے، پڑوسی ہمارا گھر آنا چھوڑ دیں گے، لین دین کرنے والے ہم سے لین دین کرنا بند کر دیں گے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ جب ہم روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارا پروردگار سوال کرے گا کہ دین کے لیے کیا کر کے آئے، ہم نے جو دین، جو نعمت، جو اسلام تمہیں عطا کیا تھا، جو ایمان عطا کیا تھا، وہ ایمان اور اسلام دوسروں تک پہنچایا کہ نہیں؟ پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ ڈر لگ رہا تھا، رشتہ داری ختم ہو جائے گی، ہمارے بھائی ناراض ہو جائیں گے، ہماری بہنیں ناراض ہو جائیں گے، ہمارے جوائی ناراض ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار دور چلے جائیں گے، یا ہماری تجارت خطرے میں آ جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے اصحاب یہ ڈر اور خوف اپنے دل میں بسا کر کے رکھتے تو شاید آج اسلام دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے، یہاں تک کہ ایمیزون کے جنگل میں اور انٹارکٹیکا کے سرد وادیوں میں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن آج روئے زمین پہ ایک ایسا بھی خطہ، ایسا حصہ اور علاقہ نہیں ہے جہاں اللہ رب العالمین کا نام لینے والا اور اللہ کی عبادت کرنے والا نہ موجود۔ وہ ڈر اور خوف ہم اپنے دلوں میں بسائیں،
اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بنے. وَلَا تَخَافُوهُمْ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں شیطان سے، اس کی چال بازی سے، انسانوں کے حربوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر حقیقت میں تم مجھ پر ایمان رکھنے والے ہو تو تمہارے دلوں میں صرف میرا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. صرف میرا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، کسی اور کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں پائے گا. تو ہم اپنے دلوں کے اندر وہ خوف اور ڈر پیدا کریں. اللہ رب العالمین سے اس قدر ڈرنے والے بنے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہم سے خوف کرنے والی بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بتلایا. مسلمانوں کا ڈر اور خوف ان کے دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ڈال دیا. وہ ایمان ہی تھا، وہ اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہی تھا کہ لوگ ان سے ڈرنے والے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے. ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بسائیں، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے. ہر چیز ہم سے ڈرنے والے بن گئے. ہم کسی سے نہیں ڈریں، نہ پریشانی سے ڈریں گے، نہ بیماری سے ڈریں گے، نہ علام اور مصائب سے ڈر لگے گا، نہ تجارت کے ختم ہو جانے کا. صحابہ کرام کے دلوں میں ان چیزوں کا، مادی چیزوں کا ڈر اور خوف تھا، نہیں پایا جاتا. وہ دنیاوی چیزوں سے ڈر اور خوف کرنے والے نہیں تھے، ہرگز ڈرنے والے نہیں تھے. مال تجارت سب چھوڑ دیا، سرزمین تک چھوڑ دیا، رشتہ داری ناطے سب توڑ کر کے اللہ کے رسول کی محبت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور دوسرے علاقوں سے آ گئے. کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں. اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ جیسے کئی صحابہ کرام مدینہ آ کر کے اصحاب صفہ بن کر کے، غربا اور مساکین بن کر کے مسجد نبوی کے باہر زندگی گزارتے تھے. کھانا ملتا تو کھا لیتے، کچھ ملتا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے، ورنہ کئی دن بھوکے رہتے. عالم یہ ہو جاتا کہ نماز میں جب کھڑے رہتے تو بھوک کے شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے مسجد میں گر جاتے. کوئی راستے میں چلتا تو راستے میں غش کھا کر کے گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن وہ اللہ کے دین کو اور اللہ رب العالمین کے توکل کو نہیں چھوڑتا. ہمارے یہاں ایسا دین، ایسا ایمان اور ایسا اسلام کب پیدا ہو؟ ہم کب اللہ سے ڈرنے والے بنے؟ ہم کب اللہ کے دین اور شریعت کو سمجھنے والے بنے؟ ہم تو دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کے رنگینیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت کی اس ابدی زندگی کو، بہتر زندگی کو اور اچھی زندگی کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ فراموش کر دیا ہے اور بھلا دیا. ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا اللہ سے ڈریں گے ہمارے قدم گناہوں سے اتنے ہی پیچھے جانے والے بنے، ہمارے قدم گناہوں سے ہٹ جائیں گے. ہم برائیوں سے نکل کر کے نیکیوں کی طرف گامزن ہوں گے. اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمیں ملے گی، کامیابی اور کامرانی اللہ رب العالمین عطا کرے گا. لیکن آج ہم اللہ کو چھوڑ کر کے ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہماری زندگی کے اندر بھی برکت نہیں، اولاد کے اندر بھی برکت نہیں، تجارت کے اندر بھی برکت نہیں، گھر کے اندر بھی برکت نہیں. سارا معاملہ ہمارا جو ہے وہ درہم برہم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین پر یقین اور بھروسہ، رب العالمین کا تقویٰ، وہ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں. آج تک ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، رب کی حقیقت کو جانا نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہم غور و فکر کرنے والے نہیں بنتے. ہم آیتوں کو صرف ایسے ریسیٹیشن تو کر لیتے ہیں، تلاوت اور قرآن خوانی، عبادت خوانی تو ہو جاتی ہے، لیکن غور و فکر کرنے والے اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر فرمایا کیا، اللہ رب العالمین کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین بتانا کیا چاہ رہا ہے، اللہ رب العالمین سمجھانا کیا چاہتا ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں. افلا یتدبرون القرآن، اللہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرنے والے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کر کے پڑھنے والے بنو، اللہ کی کتاب میں تدبر کرنے والے بنو، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے اس احکام کے راز تم جان پاؤ گے اور تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں.
ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے بنے، رب العالمین کی کتاب میں غور و فکر کرنے والے اور سمجھنے والے بنے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے اور ہم اللہ رب العالمین کے نصرت اور مدد کے لائق ہو سکے، اور ہر منزل پر اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرنے والا بن جائے۔ اللہ الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تجھ سے ڈرنے والا، تیرا تقوی، تیرا خوف اور ڈر اپنے دل میں بسانے والا بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔